بشرا بی بی کا روحانی اثر، بانی پی ٹی آئی اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام۔ اہلیہ بانی پی ٹی آئی تقرریوں فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ برطانوی جریدے اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی۔ بشرا بی بی لوگوں سے حاصل معلومات کو روحانی بصیرت ظاہر کرتی۔ بشرا بی بی سے بانی پی ٹی آئی کی تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے۔ اکانومسٹ لندن کا ایک بہت ہی مایہ ناز، بہت ہی معروف جریدہ ہے جس کے اندر اوون بینٹ جونز ایک بڑے معروف صحافی، انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی کہ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں وہ کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے، وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ پی ٹی آئی دور میں عام فیصلے بشرا بی بی کرتی ہیں۔ بشرا بی بی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے معاشی اور سیاسی فیصلے روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا، تمام اداروں پر الزامات لگائے، بانی کو الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں رپورٹ نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانی سے پردہ اٹھا دیا۔ جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہ خود زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا رہا۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے عالمی میڈیا میں چرچے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم پر جھوٹا الزام لگایا، بلکہ اسے کئی مرتبہ دہرایا بھی، جس سے میاں شہباز شریف کی ساتھ متاثر ہوئی اور ذہنی اذیت سے گزرے۔ سیشن کورٹ لاہور میں شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف پڑ جانے کے دعوے کی سماعت پر وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کیجیے رہا، کہا شہباز شریف اچھی شہرت رکھنے والے سیاستدان ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کرپشن کے مقدمے میں سزا یافتہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس بل اور پاکستان نیوی ترمیم بل کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت کی جانب سے منظوری کے بعد یہ تینوں بل آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بن گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ شمس محمود مرزا نے استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی پر 5 نمبر پر تھے، 2028 میں ریٹائر ہونا تھا، اپنے چیمبر آئے اور چیمبر خالی کر کے بغیر پروٹوکول واپس روانہ ہو گئے۔ جج صاحبان کے استعفوں کا سلسلہ ابھی رکے گا نہیں، ملک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے۔ حکومت عوام کے مفاد میں صاف اور شفاف قانون سازی کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر بے پرکی اڑائی جا رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ ایک عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو اس کا حق دیا جائے۔ کیا نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کا فیصلہ منصفانہ تھا؟ پارلیمان کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس وفاقی نے آئینی عدالت نے پہلا حکم جاری کر دیا۔ سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا گیا۔ جسٹس امین الدین نے مظہر بھٹی کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات کر دیا۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے رجسٹرار کا نوٹیفیکیشن جاری۔ محمد حفیظ اللہ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے رجسٹرار ہوں گے۔ ہم نے ان کو بار بار ایک کی تھی کہ دہشت گردی ہمارے ملک میں یہ امن تباہ نہ کرے۔ یہ والے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے بارڈر پار سے آ اسلام آباد میں دھماکہ ہوا بارڈر پار سے آ وہاں سے بھیجتے ہیں لوگ وہ یہ حملے کرتے۔ فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسج بھجوایا بھائی دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل کہہ چکے دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج بھانا کا دورہ، عمائدین سے خطاب میں کہا کہ ملک میں امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔
اسلام آباد دھماکے میں ملوث لوگ افغانستان سے آئے تھے۔ قبائلی عمائدین کا کہنا تھا ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتے۔ وانا کے لوگ کسی بھی دہشت گرد کا ساتھ نہیں دیتے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو نہیں مانتے۔ دہشت گرد اسلام کے منافی کام کر رہے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم آج 2 روزہ سرکاری دور پر پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کا یہ دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ دورے کے دوران اردن کے شاہ عبداللہ دوئم صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم اور ایک نئی بلندی پر لے جانا ہے۔ پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، اقتصادی استحکام کے سنہری دور کا آغاز۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے پاکستان کی معیشت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر میں اضافہ جاری رہنے کا امکان۔ رواں سال 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست ہے۔ پاکستان پچھلے 2 سال کی نسبت اب عالمی قرض مارکیٹ میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف جاتی عمرہ لاہور سے لندن روانہ۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم لندن میں اپنا ضروری میڈیکل چیک اپ کرائیں گے، 2 ہفتے قیام بھی کریں گے۔ DGISPR کی دی ملینیم یونیورسل کالج اور فیوچر ورلڈ اسکول میں طلباء اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے داخلی صورتحال اور ملک کی دفاع کی اہمیت پر نوجوانوں سے اہم گفتگو کی۔ طلباء اور اساتذہ کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ لاہور مانگا منڈی کے علاقے رشید ٹاؤن میں 2 بچیوں کا اغوا۔ عریقہ اور نبرہ اعظم کو اسکول سے واپسی پر نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ CCTV فوٹیجز منظر عام پر آنے کے باوجود پولیس بچیوں کو بازیاب کرنے میں ناکام۔ والدین کا وزیر اعلیٰ بنی نواز سے نوٹس دینے کی اپیل۔ لاہور کا فضائی معیار آج بھی انتہائی مضر صحت قرار۔ دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ بین الاقوامی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 250 ریکارڈ، گوجرانوالہ میں 808، فیصل آباد میں 507 ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا آج بھی پہلا نمبر۔ نئی دہلی کا AQI انڈیکس 519 ریکارڈ۔ سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں دھماکہ، 9 پولیس اہلکار ہلاک، 25 افراد زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ ضبط شدہ امونیم نائٹریٹ کے پھٹنے سے ہوا۔ دھماکے نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ خوف و ہراس، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ کئی گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ غزہ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی توثیق کرنے والی امریکی قرارداد کو جلد از جلد منظور کرے۔ پاکستان، امریکہ اور متحدہ عرب امارات اور مسلم اکثریتی ممالک کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ پاکستان، سعودی عرب، امریکہ، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، اردن اور ترکی اس وقت زیر غور سلامتی کونسل کی قرارداد کے لیے اپنی مشترکہ حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بربریت کی شکار غزہ پٹی میں موسم سرما کی پہلی بارش، فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اہل غزہ رات گئے پناہ گاہوں میں سو رہے تھے کہ اچانک تیز بارش شروع ہوئی۔ پناہ گزینوں کے خیموں میں پانی جمع ہو گیا۔ رضائیاں، کمبل سمیت فلسطینیوں کا بچا کچھ سامان پانی کی نظر۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے
بہار انتخابات کے نتائج کو حیران کن قرار دے دیا. کہا ہم ایسے انتخابات میں فتح حاصل نہیں کر سکے جو شروع سے ہی غیر منصفانہ تھے. ریاست بہار میں یہ نتیجہ واقعی حیران کن ہے. کانگریس اور اپوزیشن اتحاد ان نتائج کا گہرائی سے جائزہ لے گی. ان کی لڑائی آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی کوششوں کو مزید مؤثر بنائیں گے. طالبان رجیم نے بچوں کی غذائی قلت انسانی المیہ کی دہلیز پر اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسیف نے انتباہ جاری کر دیا. افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں شدید معاشی بحران نااہل افغان طالبان رجیم میں بچوں کی غذائی قلت المیہ بن گئی. یونیسیف نے خبردار کر دیا. کہا افغان طالبان رجیم کو خطے میں دہشت گردی پھیلانے پر وسائل صرف کرنے کے بجائے معصوم زندگیوں کو بچانے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے خلاف کارروائی کا اعلان. دوران پرواز طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وکلا کی رائے ہے کہ بی بی سی پر $1 ارب یا اس سے زائد کا ہرجانہ کیا جائے. ہم ممکنہ طور پر بی بی سی کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کریں گے. بولے ابھی تک بی بی سی کے معاملے میں برطانوی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی. ویکینڈ پر برطانوی وزیر اعظم سے بات کروں گا. روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا حملہ. مختلف علاقوں میں آگ لگ گئی. 8 افراد ہلاک، 35 زخمی. جنگی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی. Very special. And that's it. Pakistan winning the series 2-0. It's a 3 ODI one-day series. Swings it away on the onside. Half century for Rizwan. Got 100 as well. پاکستان نے دوسرے ایک روزہ میچ میں سری لنکا کو شکست دے دی. شاہینوں کی 2 فتوحات کے ساتھ 3 میچز کی سیریز میں فیصلہ کن برتری. گرین شرٹس نے سری لنکا کے 289 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. بابر اعظم کی شاندار سینچری. محمد رضوان نے بھی سینچری سکور کی. تیسرا اور آخری میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. There we go. That is magic. Purely magnificent. Big smile on Babar's face. The crowds enjoyed it. Thanks to the heavens. And down he goes. 2.5 years he waited for this occasion. کنگ بابر اعظم کی ون ڈے میں 2 سال بعد شاندار سینچری. اسٹار بیٹر نے کئی اعزاز اپنے نام کیے. سری لنکا کے خلاف دوسرے میچ میں بابر نے ون ڈے کیریئر کی 20ویں سینچری بنا کر لیجنڈ اوپنر سعید انور کا ریکارڈ برابر کر دیا. سعید انور نے 244 اننگز میں 20 ون ڈے سینچریاں بنائی تھیں. بابر اعظم نے 136 اننگز میں 20 ون ڈے انٹرنیشنل سینچریاں اسکور کی. بابر نے آخری سینچری 30 اگست 2023 کو نیپال کے خلاف بنائی. بابر اعظم کم سے کم اننگز میں 20 سینچریاں بنانے والے دنیا کے تیسرے کھلاڑی بن گئے. جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ نے 108 اننگز اور بھارت کے وراٹ کوہلی نے 133 اننگز میں 20ویں سینچری اسکور کی تھی. میرے خیال سے اتنی دیر بعد جو ہے وہ 100 ہوا. لوگ ویٹ کر رہے تھے. ساری جو عوام ہیں، ٹیم، میں خود اس چیز کا ویٹ کر رہا تھا. بس یہی تھا کہ اپنے آپ پہ بلیو تھا. پلاننگ تو کی تھی کیونکہ بیسیکلی آپ ہمیشہ پہلا میچ کے لیے پلان کرتے ہیں کہ میچ کس طریقے سے لے کے جانا ہے. اور ضرور اس کی 100 کی زیادہ ہماری اس چیز کی پلاننگ تھی کہ 100 ہو جائے. اور ون ڈے میچ میں پاکستان کی شاندار کامیابی. بابر اعظم اور محمد رضوان کے درمیان دلچسپ مکالمہ. دونوں اسٹارز نے ایک دوسرے کی کارکردگی کو سراہا. بابر نے کہا ٹیم ورک کی بدولت کامیابی ملی. رضوان بولے بابر کی اننگ نے میچ کا رخ موڑ دیا.